حدیث ہے، امام فرماتے ہیں کہ ایمان کے ارکان کتنے ہیں. اور ہم سب ایمان والے ہیں. قرآن بھی کئی جگہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے. خدا ایمان والوں کو الگ سے مخاطب کر رہا ہے. کہتے ہیں کہ ایمان کے ارکان جو ہیں وہ 4 ہیں. امام فرماتے ہیں پہلا توکل بر خدا، خدا پر توکل رکھنا. یعنی کیا؟ یعنی ہر معاملے میں میری وکالت خدا کے پاس ہو. آپ دنیا میں دیکھیں، آپ بولیں جی میری کمپنی ہے، میرا کیس ہے، میرا وکیل بہت سٹرونگ ہے. دنیا آج فخر کرتی ہے نا، مہنگے سے مہنگا وکیل لے. کیوں لے؟ کیونکہ یہ میری وکالت کرے گا. اور جو وکالت صحیح کرے گا، آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں اور آپ کو بڑا گھمنڈ ہوتا ہے کہ میرا وکیل سٹرونگ ہے، آپ کیس جیت جائیں گے. اور جس کا وکیل خدا ہو اسے دنیا میں کون ہرا سکتا ہے؟ توکل خدا کے صرف. ہاں اب آپ یہ نہ بولیں کہ مطلب میں خدا پہ توکل کروں تو میں نہ کام کروں، نہ نکلوں، نہ گھر سے نکلوں. نہ، اسباب جو دنیا کے ہیں آپ اس پہ اپنا کام کریں، محنت کریں، پڑھائی کریں، ایجوکیشن حاصل کریں. آپ جو کام کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، آپ محنت کریں. لیکن اس کے بعد آپ کی ڈپینڈنسی صرف اور صرف خدا کے اوپر. جب آپ خدا کے اوپر ڈیپینڈ ہوں گے، خدا خود آپ کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے. یہ آپ اپنی زندگی میں خود اس کو پریکٹیکل دیکھ سکتے ہیں. دوسری جو رکن ہے ایمان کا، وہ رضا بقضائے خدا. یعنی خدا نے جو آپ کی تقدیر پہ لکھ لیا ہے اس پہ راضی ہو جائے. خود ایک اور حدیث ہے امام کی، امام فرماتے ہیں کہ پروردگار یہ کہتا ہے کہ اگر تم میرے کم دیے ہوئے پر راضی ہو جاؤ تو میں تمہارے کم عمل کو قبول کر لوں گا. اگر جو خدا نے دیا ہے میں کہوں خدا تیرا شکر ہے جو تو نے مجھے دیا، میں راضی ہوں، تو خدا کہتا ہے کہ میں تمہارا کم عمل بھی قبول کر دوں گا. خدا نے انسان میں جو ہے وہ بہرحال انسان کو رضایت ہونی چاہیے، راضی ہوں. انسان کی زندگی میں شارٹ کمنگز ہیں، مشکلات ہیں، لیکن جب خدا کو پکاریں تو پہلے اسے جو دیا ہوا اس کا شکر کریں. یعنی یہ آپ اللہ تو نے دیا مجھے، یہ دیا تو نے، یہ دیا مجھے، یہ اتنا دیا. پروردگار تھوڑا سا ہی تو رہ گیا ہے، یہ بھی دے دے. اتنا کچھ دیا ہے، تیرے خزانوں میں کہاں کسی چیز کی کمی ہے پروردگار. خوب یہ طریقہ آپ دیکھیں نا، بعض بچے بڑے اسمارٹ ہوتے ہیں، پہلے آگے پیچھے گھومیں گے، یوں کریں گے، یہ کام وہ کام. آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آج کوئی ڈیمانڈ آنے والی ہے، تو کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ بچہ بھی جانتا ہے کتنا اسمارٹ ہے. ہم بھی بچے بن جائیں خدا کی بارگاہ میں. خدا کہتا ہے گڑ گڑاؤ، سجدے کرو، نمازیں پڑھو، حلال کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. خدا سے مانگو، خود 70 گنا ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. یہ بھی بتانے کے لیے ہے، ورنہ خدا کی محبت کو کوئی کاؤنٹ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے. ذہن محترم. پھر تیسرا رکن جو ہے وہ یہ ہے کہ تسلیم بے امر خدا. جو خدا نے حکم دیا ہے اس پہ تسلیم ہو جاؤ. یعنی بس آگے چون چرا نہیں. نماز واجب ہے، واجب ہے. روزہ واجب ہے، واجب ہے. حجاب واجب ہے، واجب ہے. خمس واجب ہے. اگر خدا کو نہیں مانتے چلو پھر مسئلہ الگ ہے، لیکن جب مان لیا تو پھر واجب ہے. پھر چون چرا نہیں ہونی چاہیے. یہ ایمان کے رکن ہے. یہ چیزیں ہوں گی تو پھر ایمان مضبوط ہے، ورنہ ایمان کی بلڈنگ ہلتی رہے گی. چوتھا اور آخری رکن ایمان کا کہ اپنے سارے کاموں کو خدا پہ چھوڑ دو. اپنے سارے کاموں کو خدا پہ چھوڑ دو کہ پروردگار تو بہتر جانتا ہے، تو بہتر کرنے والا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی اچھا مینیجر ہوتا ہے تو آپ کیا کہتے ہو؟ ریلیکس. تو بھائی میرے کاموں کو مینیج، میرا اچھا مینیجر ہے، میرے سارے کاموں کو اچھا مینیج کرے گا. ابھی ہم ریلیکس رہتے ہیں جی، پاکستان میں مثلاً مجلسیں پڑھنی ہے تو کہاں ہوگی، کیسے ہوگی، کیا روٹ ہوگا. مینیجر اچھا ہے، سارے کام خود ٹینشن نہیں رہتی آدمی کو. اب آپ اس پہ واگزار کر دیتے ہو نا، اپنے کاموں کو اس پہ چھوڑ دیتے ہو تو وہ اچھا مینیج کرتا ہے اس کے. اب اگر آپ اپنے کاموں کو خدا پر چھوڑ دو تو خدا نہ صرف دنیا
بلکہ آخرت کے سارے کاموں کو آپ کے لیے بہترین ہے۔ ایسا نہیں مطلب استاد بنایان کہتے ہیں کہ بچہ جب آئس کریم مانگتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں اگر اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے تو آپ اس کو کیا کہتے ہو؟ بیٹا کل کھا لینا، کل لے لینا۔ چھوٹا بچہ ہے، اسے کل کا مفہوم نہیں پتا، کل کس کو کہتے ہیں۔ وہ اس لیے بچہ ضد کرتا ہے کیونکہ ہم بچے کی سائیکولوجی سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں، وہ کہتا ہے وہ ضد کر رہا ہوتا ہے، کہتا نہیں مجھے بھی چاہیے، مجھے بھی۔ اس کے لیے پتہ ہی نہیں کہ کل ہے بھی کہ نہیں ہے، لیکن جیسے وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کل کیا ہے۔ آپ بھی سمجھدار ہو جاتے ہو، آپ کیا کہتے ہو؟ بیٹا اگلے مہینے۔ تو وہ اس کو ابھی اگلا مہینہ سمجھ میں نہیں آتا، اگلا مہینہ کون سا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کل چاہیے تو سمجھ۔ پھر اسی طرح بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے، مہینے سے سال۔ انسان پوری زندگی استاد فرماتے ہیں کتنی گزارے گا؟ 60 سال، 70 سال، 100 سال، 700 سال، کوئی بھی نہیں زندہ رہا ابھی۔ پہلے تو لوگ تھے، ابھی کوئی نہیں۔ پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں 700 سال۔ خدا کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں اس دنیا کے بعد بہت کچھ دوں گا، لیکن میں اس بچے کی طرح جو آئس کریم مانگتا ہے، میں کیا کہتا ہوں؟ مجھے بھی چاہیے، مجھے نہیں پتا، مجھے کیا پتا کل ملے گا کہ نہیں ملے گا، مجھے جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی، مجھے کیا پتا پروردگار وہاں نہریں ہیں نہیں ہیں، مجھے تو بھی چاہیے سب کچھ۔ جوان کہتے ہیں مولانا صاحب اوریں کیسی ہوں گی؟ اوریں بھائی وہ سب ادھر میں رہے گا، ادھر ہمیں کیا پتا کیسے ہوگا، لیکن ہمیں بس جلدی ہے، ہمیں سب کچھ یہی چاہیے۔ اجزان محترم، 100 سال، 70 سال، 700 سال، 700 ایئرس مائنس کتنے سال؟ جتنے سال آپ نے ادھر رہنا ہے۔ ادھر کتنا رہنا ہے آپ نے؟ کتنا رہنا ہے ادھر؟ کتنا رہنا ہے ادھر؟ تابت ہم فیہا خالدون، قرآن کہہ رہا ہے تم وہاں ہمیشہ رہو گے، ہمیشہ مائنس 700۔ کیا آئے گا جواب؟ انفینٹی، یعنی کچھ بھی نہیں ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم اتنا اپنے آپ کو ٹینشن میں ڈالے ہوئے، اور ساری ہماری ٹینشنیں کچھ بھی نہیں پر، ناراضگیاں، لڑائیاں، پریشانیاں، بھائی کچھ نہیں ہے، وہ بہت کچھ ہے۔ اس کے لیے زندہ رہو، اس کے لیے سب کچھ کرو۔ شخص بہرحال وقت بالکل نزدیک لگ گیا۔ جب امام نشا پور سے جا رہے تھے تو امام نے پوچھا کہ کوئی ہے جو محاسن کو درست کرے، یعنی داڑھی واڑھی۔ تو ایک شخص جو جس کا کام تھا اس نے تو امام سے پوچھا تمہاری اجرت کیا ہوگی؟ کہا نہیں مولا میں آپ سے اجرت لوں گا۔ کہا نہیں، کسی سے بھی کام کرنے سے پہلے اس سے اجرت سنت پیغمبر ہے، طے کر لینی چاہیے۔ کہا نہیں، کہا مولا نہیں۔ بہرحال بہت اس نے وہ کیا، اس نے امام کے جو ہے وہ محاسن درست کیے۔ تو جس پتھر پہ وہ اس زمانے میں وہ اس طرح ٹائپ جو بھی تھی وہ تیز کرتا تھا، تو امام نے کہا یہ پتھر دو۔ اس پتھر کو کہتے ہیں کہ امام نے سونے کا بنا دیا، سونے کا بن گیا۔ اب اسے جب ملا تو اس نے کہا مولا مجھے یہ نہیں چاہیے۔ کہا کیوں؟ مولا ایسے پتھر ہی بنا دیں۔ کہا پھر کیا چاہیے؟ کہا جب میرا وقت آخر ہو تو آپ آ جائیے گا۔ اللہ برائے خوشنودی امام رضا علیہ السلام صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وزان محترم، میں نے لمبا سودا، چھوٹی چیز نہیں چاہیے، وہ چاہیے۔ اور یہ ہوا، بیان ہوتا ہے، راوی کہتا ہے کہ ہم امام کے ساتھ تشریف رکھتے تھے، کوئی جلسہ تھا، اچانک سے امام نے کہا کہ میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ امام گئے، تھوڑی دیر بعد امام نے کہا مولا کہاں گئے تھے؟ کہا وہ جو اس سے وعدہ کیا تھا اس کا وقت آخر آ گیا تھا تو اس کے پاس گیا۔ عزیزان محترم، یہی دعا ہونی چاہیے کہ جب میری روح میرے بدن سے نکلے تو میرے سامنے میرا امام ہو، بس اور کیا چاہیے انسان، یہ سب بگڑ جائے۔